أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، ہمارا موضوع سلسلہ وار چل رہا ہے اور موضوع یہ ہے کہ مذہب کے نام پر سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا، اور وہ دھوکہ ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اخوت کی بجائے نفرت ہے، اتفاق کی بجائے نفاق ہے، تفرقہ بازی ہے، گروہ بندی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، ایک باپ سے پیدا کیا، ایک ماں سے پیدا کیا، ایک ہی مذہب دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سلامتی کے نظام کو لاؤ۔ اس کے لیے تمہاری لیے مختلف شریعتیں اور مختلف منہاج دیے گئے، لیکن مقصود سلامتی رہا، دین سلامتی کا ہی تھا۔ اب اس کے اندر اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک دوسرے کو کفر پہ فتوے لگے، ایک دوسرے کی مساجد الگ الگ، ان کے انداز الگ، نماز ایک واحد چیز جو علماء نے قرآن مجید سے اخذ کی، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اخذ کیا، اور اس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر، طلاق، وراثت پر تقریباً زیادہ سے زیادہ 500 آیات بنتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی تو 6349 آیات ہیں۔ بقیہ آیات کے بارے میں تو انہوں نے نہ غور کیا، نہ ان کو علم ہے۔ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، معاشرتی نظام کیا ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کیا ہے، کچھ علم نہیں ہے۔ ماورا کیا ہے، کچھ علم نہیں ہے۔ وہ تو ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے امت پوری کی پوری ذلت و خواری کی اتھاہ گہرائی میں گر چکی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کسی جگہ پر یہودیت ہے، کسی جگہ پر عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے۔ دنیا کے اندر گھوم پھر کر کے ہم دیکھیں تو کسی جگہ پر بھی کوئی مشترکہ نسب العین نہیں نظر آئے گا۔ کچھ اہل دانش نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آئیے مل کر کے بیٹھیں، تو یونائٹڈ نیشن کا ایک کنسیپٹ دیا، اچھا کنسیپٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر اب رفتہ رفتہ قومیں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی۔ یہ جو اس وقت جھگڑا بازی، تفرقہ بازی اور لڑائیوں کا معاملہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائیں گی۔ قومیں جو ہیں جس وقت شعور کے منزل پر پہنچیں گی اور ان مفاد پرست مولویوں سے، پنڈتوں سے اور پادریوں سے نجات حاصل کر لے گی،
تو پھر مل کر بیٹھ کر کے سوچے گی، غور کرے گی اور اتفاق سے چلے گی۔ یہاں کہیں یہ لوگ ہوں گے، وہاں کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی طرف توجہ قرآن حکیم نے دلائی۔ قبل ازیں 7 تاریخ کو بھی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کے حوالے سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، کان الناس امۃ واحدہ۔ تو آج سورہ یونس کی آیت نمبر 19 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، وما کان الناس الا امۃ واحدہ۔ ایک ہی امت تھی۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدہ، سو ایک ہی امت۔ وہ ایک ہی امت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، دین اسلام ان کا دین تھا، ایک ہی امت تھی نا۔ اب فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ اگر اختلاف بغیم بینہم، ضدم زدہ کی وجہ سے نہ ہو تو پھر الاختلاف امتی رحمت، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے کہ اختلاف کے ذریعے سے کسی بھی مسئلے کے پوشیدہ اور ذہنوں سے محو شدہ، میرے ذہن سے ایک چیز محو ہے ایک مسئلے کے بارے میں، تو دوسرے کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو اس کے سارے جو ہیں وہ پہلو کھل جاتے ہیں، مسئلے کے پہلو اختلاف سے کھل جاتے ہیں۔ لیکن بغیم بینہ ہو تو گویا کہ وہ اختلافات افتراق بن جاتا ہے، تفرقہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ دوسری جگہ پر جو پہلے پڑھی ہم نے، اس میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیم بینہم، زدم زدہ پھر ہو گئی اس کے اندر۔ آگے ارشاد فرمایا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اس سے پہلے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فی ما فیہ یختلفون، جس کے اندر تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب ذرا غور کریں ان کی 2-3 چیزوں کے اوپر۔ ایک تو اختلاف کیا، ایک ہی امت تھی، اختلاف کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر اس سے پہلے تیرے رب نے کوئی طے نہ کر لی ہوتی، کوئی ڈیسیژن کر نہ لیا ہوتا، کوئی بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی جی، تو کیا ہے، تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ وہ بات کیا طے ہوئی ہے؟ بات یہ طے ہوئی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے اندر ہی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے، جنت سے نیچے اتارا، تو پھر فرمایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دنیا کے اندر جاؤ اور رہو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ۔ شیطان اور انسان تھے نا، 2 ہی گروہ تھے۔ تو فرمایا تم ایک دوسرے کے وہاں دشمن ہو گئے، کیونکہ دنیا تو اپنی جگہ پر ہے، جنت سے تمہیں دشمنی کی وجہ سے نکالا ہے، تو وہاں رہو، لیکن پہچان رکھو کہ یہ دشمن ہے، اس کی بات جو ہے وہ ہر بات نقصان دہ ہوگی۔ جس کی طرف بھی یہ شیطان رہنمائی کرے گا کسی کی، تو غور کر لینا چاہیے کہ وہ غلط ہوگی، گمراہی والی ہوگی۔ اب شیطان تو نظر نہیں آ رہا،
لیکن مثبت اعمال اور منفی اعمال ان کا پتہ ہے ہر شخص کو. جھوٹ بولنا بری بات ہے. جو جھوٹ بولے گا تو نوٹ کر لے کہ شیطان نے اس کو جھوٹ بولنے پر اکسایا اور اس کا نقصان ہی کیا ہے، نفع نہیں کیا. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ چوری کرنا، اس کی وجہ سے چوری کر کے میں کسی کا مال کھاؤں گا، تو میں نے نفع نہیں کیا، نقصان ہی کیا. یہ شیطان کے اوپر میں نے شیطان کی بات کو مانا ہے، شیطان کو دوست بنایا ہے. وہ تو دشمن ہے. رشوت لے کر کے شاید لوگ اس کا احساس نہ کریں کہ رشوت لینا اور اس کے ذریعے سے کم تول کر کے، اس کے ذریعے سے جو کم تول رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے، کبھی اس نے اپنی زندگی کے آخر کو نوٹ کیا کہ بڑے دھڑلے سے تو اس نے جوانی کے اندر جو ہے سارے کام کیے، لیکن جس وقت بوڑھا ہوا کبھی غور کیا کہ جن کے لیے وہ یہ سارے پاپڑ بیلتا رہا، وہ تو بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 دن مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے، اس کے بعد تو یاد بھی نہیں کریں گے. اور دنیا میں بھی جو آج بوڑھوں کا حشر ہو رہا ہے، امریکہ میں جائیں، دوسرے ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر، تو انہوں نے تو ویلفیئر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں. اولاد سے جو محبت جس کی وجہ سے یہ ساری چوریاں کی ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں، وہی تو نکل چکی ہے. کوئی ٹیلی فون کر دے یا کرسمس پہ کے اوپر تحفہ بھیج دے تو وہ بہت ہی بڑا، بوڑھا جو ہے، وہ باپ جو ہے، بہت ہی بڑا خوش ہوتا ہے. بہرحال زندگی کا بچپن بھی ہے، زندگی کی جوانی بھی ہے، اور زندگی کا بڑھاپا بھی ہے. اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو نظر آ جائے گا. فرمایا طے کیا ہے ہم نے کیا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تم نے دنیا میں جانا ہے، وہاں رہنا ہے ایک مدت معینہ تک، اور پھر اس کے اندر جو بھی پھل اور میوے ہیں اس کو انجوائے کرنا ہے، لیکن ایک مدت معینہ تک. ایک مدت معینہ تو یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ 40 50 60 70 سال ہے. ہر شخص کی اپنی مدت معینہ ہے. ایک مدت معینہ یہ بھی ہے کہ یہ اس پوری کائنات کا نظام کسی نہ کسی دن جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر یا جہنم ہے یا جنت ہے. تو فرمایا تم ایک ہی امت تھے، یہ اختلاف کیا، لیکن ہم نے اگر طے نہ کیا ہوتا تو ہر غلطی کے اوپر، ہر جھوٹ کے اوپر، ہر چوری کے اوپر، ہر رشوت ستانی کے اوپر پکڑ لیتے، لیکن نہیں پکڑتے. کہ طے کیا ہے کہ ایک مدت معینہ تک ہم نے انہیں ڈھیل دینی ہے. لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ جزاء سیئات سیئات مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہے اور اس کے برابر ہے، وہ اس دنیا میں ہے، آخرت میں تو بغیر حساب ہے. اگر آدمی اپنی زندگی کے عروج و زوال کو دیکھے، زندگی کے ایام کو دیکھے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو برائی میں نے کی ہے آج مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے، وہ چاہے 10 سال بعد ملے، چاہے 100 سال بعد ملے، 20 سال بعد ملے، مل کر کے لازمن رہتا ہے، مل کر کے لازمن رہتا ہے، لازمن رہتا ہے. آخرت میں تو بغیر حساب ہے. جزاء سیئات سیئات مثلھا، برائی کا بدلہ برائی اور اس کے برابر، یہ اس دنیا ہی میں ہو سکتا ہے، آخرت میں تو بغیر حساب ہے. اب جہنم جو ہے
وہ بغیر حساب ہی ہے، دنیا میں تو اس کے مقابلے کا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو چلو ہم مان لیا کہ 100 سال تک کی زندگی ہے، وہاں تو لمبی زندگی ہے، وہاں تو اس کے مثل نہ ہوا، مثل یہاں ہے، لازمن مل کر کے رہتا ہے۔ فرمایا یہ چیزیں طے شدہ ہیں، یہ ڈھیل سے مغالطے میں نہ پڑو۔ تو ایک ہی امت تھی اور اس امت کا ایک ہی نسب العین تھا، کیا؟ توحید نمبر 1، نمبر 2 سلامتی، اور نمبر 3 مفاد ہے یا ایثار ہے۔ توحید، سلامتی اور ایثار، 3 نکاتی ایجنڈا دین اسلام مکمل۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔